اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت بلتستان کے عظیم دوستو، دھرتی گلگت بلتستان کے باسیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گو کی نیٹ پرابلم ہے، اس لیے میں لائیو نہیں آ سکا اور یہ ویڈیو بنا کے میں کہیں جا کے اس کو فیس بک پہ سینڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس طرح ویڈیو بناؤں، لیکن کچھ دوستوں نے کچھ کوشچنس کیے ہیں، تو وہ جناب علی وہ لکھ کے اس کا مداوا نہیں ہو سکتا ہے معذرت کے ساتھ، تو لکھ کے یہ معاملہ میں سمجھا نہیں سکتا، تو اس لیے تاکہ سب سنیں۔ کوشچنس جو ہیں وہ ہیں میرے بہت سارے پوسٹ جو میں لکھتا رہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے، تو میرے پوسٹوں پر کچھ اچھے دوستوں نے اور دھرتی کے رکھوالوں نے، دھرتی سے محبت کرنے والوں نے، اچھے دوستوں نے مجھ سے یہ کہا کہ قوم پرست حضرات کو چاہیے الیکشن کا بائیکاٹ کریں، تو اس حوالے سے میں یہ ویڈیو بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ بات یہ ہے، ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں، اور یہ ابھی سے نہیں، دل سے چاہ رہے ہیں، اور بہت عرصہ پہلے ہم نے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں، اخبار میں، جلسوں میں کہا ہے، محفلوں میں بات کی ہے، اور سوشل میڈیا میں شاید یقیناً سب سے پہلے میں نے یہ بات اٹھائی ہو۔ بالکل درست کہا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ پورا ریجن، کشمیر اور گلگت بلتستان والے، یہ سب مل کر متحد ہو کر جاندار طریقے سے یہ مکمل بائیکاٹ کریں، ٹوٹلی بائیکاٹ کریں گے تو یقیناً یہ ایک ایشو ہوگا، ایک فلش پوائنٹ بنے گا، اور دنیا کے اس مقام تک پہنچے گا جہاں تک پہنچانے کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے۔ تمام مقتدر ادارے پوچھیں گے کہ اس پورے ریجن کے لوگوں نے الیکشن سے بائیکاٹ کیوں کیا؟ آیا ان کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے؟ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے؟ ضرور پوچھیں گے۔ تو گلگت بلتستان کی تاریخ میں ایک مرتبہ یہاں پر بائیکاٹ ہوا، اور تقریباً غالباً کم و بیش 60% لوگوں نے بائیکاٹ کیا۔ اس کا نقصان در نقصان ہوا، ایک پیسے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جی ہاں، چلو کشمیر کو بھی چھوڑ دیں، فار ایگزامپل اگر گلگت بلتستان والے بھی 28,000 مربع میل پر بسنے والے لوگ، بسنے والے عوام، بسنے والے دھرتی کے سپوت مل کر بائیکاٹ کریں گے تو بھی بات بنے گی، تو بھی کسی حد تک ہلچل ضرور ہوگی۔ اب جناب علی جو دھرتی کے لیے کام کر رہے ہیں، جو دھرتی کی مستقبل کا سوچ رہے ہیں، جنہوں نے اپنی لائف دھرتی کے لیے صرف کی ہے، جنہوں نے اب تک کسی بھی غیر ریاستی سیاسی یا مذہبی جماعت کو ایکسپٹ نہیں کیا ہے، اور آپ کی بات کر رہے ہیں، آپ کے مستقبل کی بات کر رہے ہیں، اس خطے کی بات کر رہے ہیں، اور اس خطے کے وسائل کی بات کر رہے ہیں، اور اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، تو ان سے یہ کہا جا رہا بیٹھ جائیں، تو پھر آئیں گے کون؟ جو آ رہے ہیں، جو آ چکے ہیں، جو تسلسل سے آ رہے ہیں، وہ ان کا رزلٹ تو آپ کو مل چکا ہے۔ آ جائیں، بسم اللہ، آ جائیں، ہم یقین کریں، خوشی کے ساتھ صدق دل سے تیار ہیں بائیکاٹ کرنے کے لیے، بشرطے کہ سب بائیکاٹ کریں۔ چند لوگوں کے یا ایک آدھ جماعت کے بائیکاٹ کرنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں، اکبر بگٹی بھی قوم پرست تھا، سب جانتے ہیں۔ وہ ایسا قوم پرست تھا، اس کے پاس اپنی لبریشن فورس تھی، اپنی آرمی تھی، اسلحے سے لیس تھی، ان کو تنخواہیں دے رہا تھا، ان کے پریوار کو پال رہا تھا،
बहुत ताकतवर आदमी था, उसने कभी बायकॉट नहीं किया। अगर आप लोगों के अंदर तड़ है, ताकत है, तो सबसे आगे हम होते हैं। आ जाए मैदान में, निकले। कोई नहीं निकलेगा, मुझे पता है, कोई नहीं निकलेगा। यहाँ तो छोटे छोटे मामले मफादात के लिए बिकने वाले लोग हैं, बल्कि लाइन लगा के अपनी थोड़ी सी रकम कीमत खुद लगा रहे हैं, अपनी कीमत खुद लगा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं तमाम गिलगित बल्तिस्तान के दोस्तों से, सबसे, यानी किसी से कोई रंजिश नहीं है बखुदा, वो चाहे गैर रियासती जमात का हो, गैर रियासती सियासी जमात का हो, गैर रियासती मजहबी जमात का हो, हमारा भाई है। हम उन सब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, देखें 50 साल 60 साल जितने भी साल गुजर गए हैं इस इलेक्शन में, एक तजुर्बा तो हासिल हुआ ना। आप लोगों ने देख लिया ना कि गैर रियासती जमातों के नारे लगाने से, आने वालों के लिए कारपेट बनने से, जाने वालों के लिए गले का हार बनने से क्या फायदा हुआ आपको? इस धरती को क्या फायदा हुआ है? लैंड रिफॉर्म ऑर्डर मुसल्लत हो रहा है, जिसमें हर 100 कनाल में से 20 कनाल जमीन लिया जा रहा है। बादशाह डैम के हवाले से देखें, उनको बादशाह डैम का नाम दिया जा रहा है, जिसके बारे में हम बाकायदगी से मज़ाहमत करते हैं, मजम्मत करते हैं, जिसका नाम गिलगित बल्तिस्तान दियामर बादशाह डैम रखा जाए। और उसके जितने भी रॉयल्टी से तमाम चीज़ों में तफसीली बात हो चुकी, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। सी पैक के हवाले से हम आगे बात कर रहे हैं, कॉम्परस बात कर रहे हैं। मुझे एक भी वफाकी जमात का कोई आदमी बताएं जो जिस तरीके से बबांग दहल ओपनली हम बात करते हैं सी पैक के हवाले से, बादशाह डैम के हवाले से, किसी एक जमात के फ़र्क में बात की है तो बताएं। चलो आ जाएं किसी भी चैनल पे, हमारे लोकल चैनल क्यों ना सही, आ जाएं उस पे सी पैक के हवाले से आप लाएं किसी भी गैर रियासती जमाती लीडर को जो हमारा अपना भाई है। हम दोनों मिलकर जनाब अली बात करते हैं, यानी कि हम दोनों मिलके एक ही पेज पे हम आपस में बहस नहीं करेंगे, हम दोनों मिलके सी पैक के नुकसानात और फवाइद और गिलगित बल्तिस्तान के राइट्स के हवाले से दोनों मिलके बात करेंगे। आ जाएं भाई, कोई गैर नहीं है। ये बताएं हमें, क्या मुस्लिम लीग में मना है, पीपल्स पार्टी में मना है, तहरीक इंसाफ में मना है? हम जाएंगे तो उनसे ज़्यादा फ़ाल हो सकते हैं, अगर हम अपने मामलात भी दुरुस्त कर सकते हैं। हमने हर चीज़ को ठोकर मारी इसलिए कि हमारा मुस्तकबिल, हमारा हदफ जो है वो नहीं है जो हमें चलाने वाले चला रहे हैं। देखें, किसी भी गैर रियासती या वफाकी कहें, लेकिन वफाकी तो नहीं बनता है, लफ्ज़ गैर रियासती ही बेहतर है इसके लिए। गैर रियासती सियासी मजहबी जमातें, तंजीमें, जमातें, ठीक है ना, जो भी हैं, इसमें से जितने भी आते हैं, उन सब का मंशूर वहां तैयार होता है जहां ये जमातें बनी हैं, ठीक है ना। उनके फाउंडर्स, उनके दानिश्वर, उनके थिंक टैंक वाले तैयार करते हैं। पीपल्स पार्टी का अपना एक मंशूर है जो वहां बना हुआ है, मुस्लिम लीग नून का अपना एक मंशूर है वहां बना हुआ है, पीटीआई एक नई जमात आई है उसका एक मंशूर है वहां बना हुआ है। तो हम लोग आंखें बंद करके उस तालाब में छलांग लगाते हैं इसलिए कि चंद छोटी छोटी मछलियां मुंह में आ जाएं। इसके अलावा कुछ है तो बताएं। आ जाए, ये जो असेंबली बनी, अब तक असेंबली चली, इन्होंने क्या गुल खिलाया? हमें चाहिए मिलकर गिलगित बल्तिस्तान की बका के लिए हम एक मंशूर तैयार करें, तैयार करने के बाद पेश करें हुकूमत पाकिस्तान को, भाई ये हमारा मंशूर है। कोई गलत बात कह रहा हूं मैं? तो अब जनाब अली बाइकाट की बात है, बाइकाट से मिलेगा क्या मुझे ये बताओ, उससे कोई फायदा बताएं। कौन पूछेगा आपसे? एक तहसीलदार भी नहीं पूछेगा क्यों बाइकाट किया है। तो मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूं कि जागें, बिलखुसूस हमारे जो नौजवान, हर जगह मेरी मुलाकातें होती हैं, मेरी क्या और तमाम कॉम्परस जमातों के कॉम्परस ज़हन रखने वाले जो कॉम्परस्ती के दायरे में नहीं है लेकिन हमसे बेहतर सोचते हैं, ऐसे लोगों से भी जवान मुलाकात करते, सिर्फ और सिर्फ गिले। यानी यकीन करो, मैं ये अल्फाज बोलना नहीं चाह रहा हूँ, यकीन करें जो बेवक ख़वातीन की तरह गिले करते हैं। यार अपना किरदार अदा करें, दुनिया की तारीख ही पढ़ें, दुनिया की तारीख पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, नौजवानों ने क्या किरदार अदा किया है,
بھائی آپ کا کردار کیا ہے؟ چلو ہم غلط صحیح، آپ آگے آ جائیں. یوتھ کو اٹھنا پڑے گا، ابھی یوتھ کو اٹھنا پڑے گا گلگت بلتستان کے لیے، اپنے لیے، اس دھرتی کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. جو اٹھے گا نہیں، وہ اس کو گلہ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. بالکل یوتھ اٹھیں، ہمت سے اٹھیں، کمر کس کر کے اٹھیں، یوتھ کھڑی ہو جائیں، سیاسی اسٹرگل شروع کریں. اگر ہم گلگت بلتستان والے آپس میں سر جوڑیں، اس دھرتی کی خاطر، اپنی بقا کی خاطر ہم آپس میں سر جوڑیں گے، تو آپ یقین جانیں جو چھوٹی چھوٹی مفادات کے لیے ہم سڑکوں پر اچھل کود کرتے ہیں نا، اچھل کود کرتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، وہ مفادات آپ کی دہلیز تک پہنچانا ان کی مجبوری ہوگی، اس لیے کہ آپ یونائٹ ہوئے ہیں، آپ ایک ہوئے ہیں. کون نہیں چاہ رہا ہے کہ الیکشن میں اوورال بائیکاٹ ہو جائے؟ کوئی نہیں کرتا ہے. دیکھیں ہمارے جو قائد ہیں نواز خان ناجی صاحب، ایک لمبے عرصے تک الیکشن سے باہر رہا، یعنی الیکشن کا سوچا بھی نہیں. ہم لوگوں نے اسٹرگل کیا، ٹھیک ہے نا، سوائے کچھ لوگوں کے لوگ نہیں سمجھ سکے. اب وہ پارلیمانی سیاست کے اندر آ گئے ہیں، تو گزر حلقہ نمبر 1 کی ہی بات کروں گا. حلقہ نمبر 1 کے اندر دیکھیں کتنے تعمیراتی کام ہوئے ہیں. دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا جینیٹکلی طور پر قربانی دینے والے نہیں ہیں، زندگی کے کسی بھی چیپٹر میں ہم لینے والے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے قوم کے نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے قومی ضروریات کی بات کرنی چاہیے. عام انسان کی ضروریات کیا ہے اس کی بات کرنی چاہیے، عوام کی ضروریات کی بات کرنی چاہیے. نہ صرف بات کرنی چاہیے، وہ جو ترقی کے منازل ہیں جنہیں عوام چاہتی ہیں کہ وہ طے ہو، انہیں کمپلیٹ کرنا ہمارا کام ہے. عوامی منفعت کی طرف سوچنا ہمارا کام ہے، عوام کو خوشحال بنانا ہمارا کام ہے. جب عوام خوشحال ہوں گی، ترقی کے کام ہوں گے، تو ظاہر سی بات عوام آپ کی بات مانیں گے. ہاں یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں. ارے بابا یہاں کخ پتی آئے ہیں، کروڑوں پتی بن گئے ہیں، کیا کیا کچھ گل نہیں کھلایا، آپ سب جانتے ہیں. نواز خان ناجی 1 روپے کی کرپشن کی ہے تو بتاؤ. ایک محفل میں بات ہو رہی تھی، بڑی محفل میں، وہاں میں بھی تھا، کافی پرانی بات ہے. تو وہاں ایسی ایک رف ٹائپ کی گفتگو چل رہی تھی، سب سینئر لوگ تھے. تو ایک نے کہا یار اسمبلی میں اصل مذہبی آدمی کون ہوگا؟ تو اہل سنت والوں نے اپنا کسی کا نام دیا، یار یہ مذہبی ہے. اہل تشیع والوں نے جناب اپنا کسی کا نام دیا، یہ مذہبی ہے. تو مجھ سے کہا یار تم بھی بتاؤ. میں نے کہا آپ سینئر لوگ ہیں، آپ لوگ بتا چکے تو میں کیا بتاؤں. نہیں بتاؤ. میں نے کہا سب سے بڑا مذہبی، سب سے بڑا مذہب کو فالو کرنے والا نواز خان ناجی ہے. تو انہوں نے ایک بڑا سا کہہ لگایا. میں نے یار آپ بتاؤ کیا ڈیفینیشن ہے آپ کی نظر میں مذہبی، آپ کسے کہتے ہیں؟ کیا حلیے بدلنے سے آدمی مذہبی ہوتا ہے؟ اس نے 1 روپے کی کرپشن کی ہے؟ نہیں کی ہے. تو پھر مذہبی کون ہوا؟ مذہب کو، اسلام کو فالو کرنے والا کون ہوا؟ وہی ہوا. یا جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کے، مذہب کا حلیہ بنا کے جو کرپشن کرے گا، اپنی تجوریاں بھرے گا اور اپنے لائف اسٹائل کو اسٹینڈرڈائز کرے گا، وہ مذہبی ہے. جہاں وہ جس مکان میں رہ رہا تھا، تیسری بار آنے والا ہے، تیسری بار آنے کے بعد بھی وہ اسی مکان میں رہ رہا، وہ اسلام کو فالو کر رہا ہے. یار آپ کیا بات کر رہے ہیں یار. یہ وقت اگر گزر گیا نا، بہت مشکل وقت آ رہا ہے. پیچھے کے معاملات جو ہے نا بہت ہی گمبھیر ہیں. اسی لیے یوتھ اٹھیں، اللہ کا نام لے کے اٹھیں. پھر ہم دیکھتے ہیں نا یوتھ کے اندر جناب علی کتنا جذبہ ہے. یوتھ کو اٹھنا چاہیے، ہر حال میں اٹھنا چاہیے. تو جہاں تک بات تو میں اس لیے کر رہا تھا بائیکاٹ کے حوالے سے، اگر کوئی دوست چاہ رہا ہے یا وہ چاہتا ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ بائیکاٹ کے فوائد کیا ہیں، تو وہ یا لائیو آئیں یا ویڈیو کریں یا لکھ کے مجھے بتا دے، پھر ہم غور کریں گے. بائیکاٹ کے اگر فوائد ہیں، چند لوگ اگر بائیکاٹ کریں گے تو کوئی پوچھنے والا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کیوں کسی کے لیے چھوڑتے ہیں آپ؟ ایک چور آئے گا، ایک لٹیرا آئے گا، جو شروع سے جس انداز سے چلتے آ رہے وہیں آئے گا نا، وہیں آئیں گے. کیونکہ ان کا منشور تو ان کے وہاں بنا ہوا، اپنے لیے بنا ہوا. گلگت بلتستان کے لیے کوئی منشور نہیں ہے. سی پے کے اندر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نام نہیں ہے.
बादशाह डैम के अंदर देखें, हमारे सारे मादनियात देखें, हमारे सारे पहाड़ों का सब लीज पे दिया गया है, और लैंड रिफॉर्म के ऊपर ज़मीनें भी आपके हाथों से जा रही है। वो शरीफ लोग जिन्होंने चुंटी भी नहीं मारा है, वो अवाम की बात करते हैं, मिलने की बात करते हैं, फिरकावारियत के खिलाफ बात करते हैं, एक होने की बात करते हैं, उनको बर्ची डोल फोर। फिर आप कह रहे हैं कि हम खामोश रहे, वही लोग आए हमें रोनते हुए जाएं, ये तो ज्यादती वाली बात है भाई। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, परवरदिगार आलम हमें गैरत दे, सोचने के शऊर दे, हमें बेदारी अता फरमाए, ताकि हम जिंदू में शामिल हो जाएंगे। बाकी इंटरनेशनल मामलात तो बहुत लंबे हैं, उस पर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं एक बहुत लंबी वीडियो इंशाअल्लाह मैं इंस्टॉल करूँगा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान।